अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। सबको पता है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर जगहों के ऊपर कैसे हाउसिंग सोसाइटियों की बदमाशी चलती है, कैसे वो फ्रॉड करते हैं, कैसे डाके डालते हैं, कैसे अरबों रुपए ऐंठते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। और बाअसर अफराद, इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं और हाईली वेल कनेक्टेड लोग जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के पीछे हैं, जिनकी पुष्पनाही CDA जैसे इदारे करते हैं, CDA के अफसरान करते हैं। और CDA के अफसरान तो आपको पता है कि मुफ्त में काम करते नहीं हैं और करोड़ों अरबों रुपए वो भी जेब में डालते हैं, आंखें बंद कर देते हैं। हाउसिंग सोसाइटियां लीगल या इलीगल जैसे भी हैं पैसे बटोरती हैं, आवाम तबाह होते हैं और हाउसिंग सोसाइटियां रफू चक्कर हो जाती हैं। हाल ही में एक नई ऑडिट रिपोर्ट के ज़रिए 2024-25 और CDA के कुछ डॉक्यूमेंट के ज़रिए बात सामने आई है, इंकिशाफ हुआ है कि जिना हाउसिंग जो है सोसाइटी है इस्लामाबाद में वो काम करती है और उसका नाम पहले ये है कि फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बैनर के नीचे ये जिना हाउसिंग सोसाइटी काम करती है। और इसका जो NOC है वो 2006 में तकरीबन इसे मंजूर किया जाता है और 2548 कनाल के ऊपर ये जिना सोसाइटी बनती है। और उसके बाद इसका तमाम सर जो कहानियाँ होती हैं उसकी रुदाद हम आपको सुनाएंगे कि क्या उन्होंने किया है। बग़ैर तमहीद बांधे ये है कि उन्होंने बहुत बड़ा घपला किया है, फ्रॉड किया है और 200 कनाल ज़मीन जो कि एमिनिटी प्लॉट्स के लिए मुख्तस थी जिना हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में, जिसमें ग्रेव यार्ड, स्कूल और दीगर जो पार्क्स थे, खेलों के मैदान थे, उनके लिए जो ज़मीन मुख्तस की गई थी उसके ऊपर कब्ज़ा करके वो बेच डाली है और रेजिडेंशल और कमर्शियल प्लॉट्स उसमें तामीर कर लिए गए हैं। अरबों रुपए का टीका कौमी ख़जाने को लगाया है। 200 कनाल ज़मीन, और बताता चलूँ कि ये 200 कनाल ज़मीन सोसाइटी की मिल्कियत नहीं थी। ये 200 कनाल ज़मीन जो थी ये सिर्फ़ और सिर्फ ये CDA की मिल्कियत उस सूरत में थी कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक 1960 का जो CDA का ऑर्डिनेंस है उसमें एमिनिटी प्लॉट्स या जो ये खेल के मैदान, ग्रेव यार्ड और पार्क्स जो होते हैं, स्कूलों के प्लॉट्स जो होते हैं वो CDA की मिल्कियत होता है। और जिना हाउसिंग सोसाइटी भी पाबंद थी कि जितने भी एमिनिटी प्लॉट्स थे और ये खेलों के मैदान, पार्क्स, ग्रेव यार्ड, इसके प्लॉट CDA को मुंतकिल किए जाए। और जिना हाउसिंग सोसाइटी ने ऐसे किया, एक ट्रांसफ़र डीड के ज़रिए जितने भी प्लॉट्स थे, जितने भी 200 कनाल ज़मीन थी इन प्लॉटों के लिए मुख्तस थी, वो जिना हाउसिंग सोसाइटी ने एक ट्रांसफ़र डीड के ज़रिए 2011 और 2006 में वो CDA को ट्रांसफ़र कर दिया है। प्लानिंग डिवीज़न ने ये फिर उसके आगे करना था कि क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग जो करती है वो प्लानिंग विंग है CDA का, मगर CDA ने इसके ऊपर आंखें बंद की। प्लानिंग के अफसरान, सबको पता है कि अल्लाह वास्ते चूहा नहीं पकड़ते, और उन्होंने काफ़ी मुबैना तौर के ऊपर अपनी हथेली गर्म की और बहुत ज़्यादा हथेली किया, अपने आप को गर्म किया और उसके ऊपर आंखें बंद रखी। और अब जाकर इतने सालों में अब एक ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आई है और CDA के कुछ डॉक्यूमेंट भी सामने आए हैं। CDA के कुछ ईमानदार ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये इरेगुलरिटीज़, जो मिस एप्रोप्रिएशन हो रही है, जो फ्रॉड और घपले जो हो रहे हैं और जो करप्शन हो रही है उसकी निशानदही की है। उसका डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये केस ज़ेर इर्तिवा है। और मैंने आपको जैसे बताया है कि 2000 मिलियन रुपए का ये फ्रॉड किया गया है। कम अज़ कम ये 2000 मिलियन रुपए, आप अंदाज़ा करें कि कितने अरबों रुपए में ये बात जाती है। और ये डिक्लेयर्ड है, सिर्फ रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया है। और अगर हम अंडर हैंड जाए तो अंडर हैंड उन्होंने कितनी चीज़ें बेची होंगी और कितने अरबों का फ्रॉड किया होगा और कमाए होंगे। और इसके अलावा अपने जो पेटी भाइयों को, CDA के अफसरान को जहाँ पर बैठे हुए हैं बिल्डिंग कंट्रोल में या प्लानिंग में या दीगर जगहों के ऊपर, उन्हें कितने उन्होंने पैसे खिलाए होंगे मुबैना तौर पर। और मैं इसके ऊपर तफसीलात देना नहीं चाहता, मगर अगर नहीं है तो CDA ने उनसे वाजिबात की वसूली क्यों नहीं की। जब से जो अप्रूव हुई है हाउसिंग सोसाइटी, उस वक्त से लेकर अभी तक उनके ऊपर करोड़ों रुपए के जुर्माने आयद होते थे, वो नहीं किए गए या वसूल नहीं किए गए, जिसकी वजह से मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंचा और काफ़ी ले दे इस वक्त हो रही है। और यह बताया गया है तफसीलात के मुताबिक
کہ زمین جو ہے وہ 200 کنال زمین جو ہے وہ غیر قانونی طور کے اوپر یہ اپنے نام منتقل کی گئی اور ایمینٹی پلاٹس کو جو ہے وہ کمرشل اور ریزیڈینشل پلاٹس میں تبدیل کر دیا گیا ہے. میں آپ کو تھوڑی دیر میں ایک ڈاکومنٹ پڑھ کر اس کی تفصیل بتاؤں گا. پلاننگ ونگ کا وہ ڈاکومنٹ ہے سی ڈی اے کا, اور یہ لے آؤٹ پلان کی شیئر وائلیشن کی گئی ہے, میسو قسم کی وائلیشن کی گئی ہے. انہوں نے این او سی سی ڈی اے سے لیے بغیر انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے اور ایمینٹی پلاٹس کی 200 کنال زمین کو انہوں نے اپنی کمرشل اور ریزیڈینشل میں بدل دیا ہے. حالانکہ تقریباً 2548 کنال زمین یعنی 2500 کنال سے زیادہ ہے, اس پہ بھی جناح ہاؤسنگ سوسائٹی کا پیٹ نہیں بھرا, تو گریو یارڈ کے لیے اور اسکولوں کے لیے زمین جو ہے وہ کھا پی گئے. اور 2006 سے 2014 میں یہ زمین جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی ہے, اور 2011 میں بھی یہ ٹرانسفر ڈیڈ کے ذریعے کی گئی ہے, مگر انہیں نہ دیے گئے. اب ایک چیز ہمارے پاس جو پلاننگ ونگ کا ایک ڈائریکٹر پلاننگ ہے, انہوں نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں, انہوں نے یہ جاری کی ہے اور انہیں ایک شو کاز نوٹس دیا گیا ہے, اور یہ 22 اگست 2025 کو یعنی کچھ روز پہلے یہ شو کاز نوٹس دیا گیا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ شو کاز نوٹس فار انلیگل کنورژن آف پبلک ایمینٹی پلاٹس ٹرانسفرڈ ان دا نیم آف سی ڈی اے housing scheme zone 5 Islamabad sponsored by MS Federal Employees Cooperating Housing Society یعنی جناح گارڈن کی ہے. اور ان میں یہ کہا گیا ہے کہ 2548 کنال یہ زمین تھی, اور اسے اس کے اوپر 8 جو ہے اپریل 2011 کو اس کی منظوری دی گئی, اس کا لے آؤٹ پلان منظور کیا گیا, این او سی دی گئی, اور اس کے بعد اکارڈنگ ٹو دا لینڈ انڈر روڈز park, graveyard and public buildings were transferred in the name of CDA while transfer deed 8634 and 14313 dated 8/4/2006 اور 16/11/2011. اور یہ فیڈرل ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی جناح گارڈن کو اب یہ نوٹس سرو کر دیا گیا ہے, شو کاز نوٹس, یہ فائنل شو کاز نوٹس دیا گیا ہے, اور انہیں کہا گیا ہے کہ جو آپ لوگوں نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی وہ فل نہیں کی, مہربانی ہے سی ڈی اے کی کہ انہوں نے شو کاز نوٹس دے دی ہے, اور انہیں کہا گیا ہے کہ لے آؤٹ پلان جو اپروو تھا اس کی وائلیشن کی گئی ہے, اور 8/4/2011 کو جو لے آؤٹ پلان دیا گیا ہے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی خلاف ورزی کی گئی ہے, این او سی نہیں لی گئی اور اس کی انلیگل کنورژن کی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ 7 روز کے اندر پرسنل ہیئرنگ کی جائے, ادروائز ان کے خلاف یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے. ان کا کہا گیا ہے کہ the case may be referred to the investigation agencies like NAB and FIA. the access to the scheme جناح گارڈن may be blocked, یعنی ان کے راستے روک سکتے ہیں. اس کے علاوہ suspension of the approved building plan آف یور اسکیم یعنی جناح گارڈن کا بلڈنگ پلان بھی منسوخ ہو سکتا ہے یا جو کینسل ہو سکتا ہے, اور سیلنگ آف یور سوسائٹی آفیسز اینڈ سائٹ آفیسز یو آر پرووائڈیڈ ٹو این اپرچونٹی ٹو پرسنلی ہیئرنگ ان یور ڈیفینس ان دا آفس آف دا انڈرسائنڈ, یعنی سی ڈی اے میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا ہے کہ آپ کی جو اتنے پیونیٹیو ایکشن یعنی سخت ایکشن لیے جا سکتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس جو ڈیٹیلز ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پلے گراؤنڈ جو تھا اس کو یہ وہ ریزیڈینشل شروع کر دیا گیا, اس میں ریزیڈینشل پلاٹس میں اسے کر دیا گیا ہے. ایک پارک ہے اسے ریزیڈینشل اپارٹمنٹس اور پلاٹس میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اوپن سپیسز کو ریزیڈینشل پلاٹس بنا دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا ایک چیز ہے کہ اوپن سپیس پارک, پبلک پارک, اوپن سپیسز, گرین ایریا پارک, گرین ایریا, مسجد کا پلاٹ بھی جو ہے ریزیڈینشل پلاٹس میں مسجد کو بھی نہیں بخشا, گریو یارڈ کو بھی نہیں بخشا. کمیونٹی سینٹر سے بھی ریزیڈینشل پلاٹس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. اسکول 2 2 3 4 اسکول کی جو پلاٹس ہیں انہیں ریزیڈینشل جو پلاٹس ہیں ان میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ایک ہاسپٹل جو ہے اس کے اوپر کیپٹل انکلیو بنا دیا گیا ہے, یعنی اپارٹمنٹس ہیں, ایک رہائشی منصوبہ ہے اس کو بنا دیا گیا ہے. اور اوور ہیڈ ٹینک جو ہے وہ ایک ایریا تھا اس کے اوپر اسے بھی ریزیڈینشل پلاٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ایس ٹی پی وہ بھی اسٹریٹ نمبر 34 میں تھا سی بلاک میں, اسے بھی ریزیڈینشل بلاک میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ایک اور گریو یارڈ تھا اس کو بھی کیپٹل انکلیو یعنی وہاں پر ایک رہائشی منصوبہ ہے اس میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اندازہ کریں کتنے ظالم ہیں لوگ کہ بندہ اگر مر جائے
تو کہاں جائے؟ وہاں گریو یارڈ جو رہائشی ہیں وہاں نہیں ہے، وہاں مسجد نہیں ہے، اسکولز نہیں ہیں، پارکس نہیں ہیں، ایمینٹی پلاٹس نہیں ہیں، کمیونٹی سینٹر نہیں ہے، تمام کے تمام پلاٹس ہڑپ کر گئے ہیں، اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کس نے کرنی ہے؟ سی ڈی اے نے کرنی ہے، وہ نہیں کر رہا، خاموش ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی ہتھیلی گرم کی جاتی ہے۔ اور اس قسم کی یہ واحد سوسائٹی اسلام آباد کی نہیں ہے، یہاں پر درجنوں جو سوسائٹیز جو ہیں، یا سینکڑوں تو نہیں کہہ سکتے، درجنوں ایسی ہیں، کئی درجنوں جو کہ وائلیشن میں ملوث ہے، مگر سی ڈی اے نے ان کے اوپر آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور اس قسم کی ایمینٹی پلاٹس کھائے جا رہے ہیں۔ اور گریو یارڈ نہ ہونے کی وجہ سے اسلام آباد کے 2 گریو یارڈ H8 اور H11 کے اوپر اتنا برڈن ہے کہ وہ بھی گریو یارڈز بھر گئے ہیں، اور یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مزید سوسائٹیوں کے حوالے سے، یعنی بحریہ ٹاؤن اور دیگر کے حوالے سے بھی آڈٹ آبجیکشنز ہیں، سی ڈی اے نے اعتراضات اٹھائے ہیں، اس حوالے سے تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آئندہ کچھ روز میں ہم اپنے ولاگز میں آپ کو بتائیں گے کہ کس قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، مگر ان نوٹسیبل ہیں، سی ڈی اے ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا۔ اجازت دیں، والسلام۔